محترم سامعین السلام علیکم۔ اگر پیشاب کا مسئلہ ہو تو گوبھی کا سالن استعمال کریں، اس سے آپ کو پیشاب کھل کر آ جائے گا۔ وہ افراد جن کا وزن بہت زیادہ ہے بند گوبھی کا استعمال کریں، وزن کم ہو جائے گا۔ چھاتی کے کینسر میں شکار خواتین کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح بند گوبھی کے کچے پتے کھائیں، اس سے کینسر کی شدت ختم ہو جائے گی۔ جن افراد کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ گنے کا جوس 15 منٹ کے بعد استعمال ہونے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ 15 منٹ کے بعد اس میں خود بخود جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ 1 کپ پسا ہوا زیرہ سفید، پہاڑی پودینہ پسا ہوا آدھا کپ، کافور کی 2 گولیاں پسی ہوئی، سب کو اچھی طرح باریک پیس کر چھان کر 1 کپ کسی بھی ٹیلکم پاؤڈر میں ملا لیں اور بوتل میں بھر کر رکھ لیں۔ اگر گرمی دانے زیادہ نکلتے ہیں تو رال سفید کی مقدار کو تھوڑا بڑھا لیں۔ نظر کمزور ہو جانے کی صورت میں علاج کے طور پر 100 گرام مغز دھنیا، 100 گرام مغز سونف، 100 گرام مغز بادام اور 25 گرام سیاہ مرچ کو صفوف بنا کر 500 گرام دیسی گھی اور ہم وزن دیسی شکر ملا کر مرکب بنا لیں۔ اسے صبح و شام نہار منہ 1 کھانے کا چمچ کھا کر نیم گرم دودھ کا استعمال کریں۔ نیم گرم دودھ کا 1 گلاس پی لیں۔ متواتر 3 سے 6 ماہ تک استعمال کرنے سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 4 چیزیں بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ برابر مقدار میں لیں، کوٹ لیں، گرائنڈ نہیں کرنا۔ اس کو رات کو ½ کلو دودھ لیں، مٹی کا برتن لیں، 5 بڑے چمچ اس کے اندر ڈالیں۔ 1 مٹی کا برتن، ½ کلو دودھ اور اس میں 5 بڑے چمچ اس کے ڈالیں اور اس کو اتنا پکائیں، اور اس کے علاوہ 5 کھجوریں مٹی کے گلاس میں پانی لے کر ان کو 3 گھنٹے بھگو کر رکھیں۔ پھر اس پانی کے اندر ان کو گرائنڈ کر لیں، پھر دودھ کے اندر ڈال کر ان کو اچھی طرح پکائیں۔ اتنا پکائیں کہ یہ 1 پاؤ رہ جائے۔ سردیوں میں اس کو اسی طرح گرم حالت میں پئیں اور گرمیوں میں اس کو ٹھنڈا کر کے پئیں۔ مردانہ کمزوری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ 1 کپ کلونجی کے بیج، 2 چمچ میتھی کے بیج اور 1 چمچ جنگلی نیاز بو لے کر ان تمام اجزاء کو پیس لیں۔ ہر صبح ناشتے میں 1 کھانے کا چمچ یہ صفوف شہد میں حل کریں اور کھا لیں۔ اس کے بعد 1 گلاس دودھ ضرور پئیں، جبکہ پھلوں کا استعمال بھی ضرور کریں اور صرف 6 ہفتے میں حیرت انگیز نتیجہ دیکھیں۔ کلونجی کا استعمال نہ صرف آپ کو مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ کئی طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اگر اس کا باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو یہ جسم میں کولیسٹرول کو ختم کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ نیم سے گرمی دانوں کا علاج۔ گرمی دانوں کے لیے نیم کی 11 کونپلیں یعنی نئی نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی پتیاں صبح کھائیں، اس سے گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن ناشتے سے پہلے نہار منہ خالی پیٹ پانی کے ساتھ کھائیں۔ اس کے علاوہ آپ نیم کے پتے سرسوں کے تیل میں جلا کر تیل لگا سکتے ہیں، اس سے بھی بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ ارکے گلاب کو نہانے کے پانی میں شامل کرنا پسینے سے پیدا ہونے والی بو کو دور کرتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر ٹھنڈک پہنچانے میں مددگار اور فطرت کا پرفیوم ہے۔ بیکنگ سوڈا بھی جسمانی بو کی روک تھام میں مدد دیتا ہے۔ اگر حاملہ خواتین روزانہ صبح 2 کھجور استعمال کریں تو وہ ہمیشہ صحت مند رہتی ہیں۔ روزانہ 1 کھجور کھانے سے آپ کے کپڑے پیشاب کے قطروں سے پاک رہتے ہیں۔ اگر آپ تمباکو نوشی جیسی کسی بھی لت میں گرفتار ہیں تو باقاعدگی سے مسواک کرنا اس سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر جگر میں سختی محسوس ہو تو خوبانی کا استعمال کریں، یہ جگر کے لیے بہت ہی مفید غذا ہے۔ بلڈ پریشر کو ہمیشہ نارمل رکھنے کے لیے کشمش کھائیں۔ ہر کھانے کے بعد 2-3 دانے کشمش کے کھانے چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے جسم میں معمولی سا بخار معلوم ہو تو کشمش کو دودھ میں حل کر کے 1-2 بار استعمال کریں۔ اگر نہانے یا ہاتھ منہ دھونے کے بعد آپ کے جسم پر خشکی آ جاتی ہو تو زیتون کا تیل نیم گرم کر کے جسم کی مالش کریں، اس سے آپ کے جسم پر دوبارہ خشکی نہیں آئے گی۔ اگر معدے میں جلن اور تیزابیت معلوم ہو اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو 1 چھٹانک کشمش
کشمش کھانے سے آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کے دانت کمزور ہیں اور جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو کشمش کے استعمال سے آپ کے دانت مضبوط اور طاقتور ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا جاتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو تو آلو بخارا اور املی استعمال کریں۔ اگر کوئی اندرونی زخم ہو تو کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہار منہ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے آپ کی رنگت ہمیشہ نکھری نکھری رہتی ہے۔ اگر آپ دمہ کے مریض ہیں تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھیے، مرض سے افاقہ ملے گا۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ڈکار آتے ہوں تو خوبانی کھانے سے ڈکار کم آئیں گے۔ بلغم کا مسئلہ ہو تو پھول گوبھی کا سالن زیادہ سے زیادہ کھائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خونی بواسیر کو روکنے کے لیے روزانہ نہار منہ ایک چھہارا کھا لیں، بواسیر سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ کے دانتوں سے خون آتا ہے تو مالٹے کے چھلکے دانتوں پر ملیں، اس سے آپ کے دانتوں سے خون نہیں آئے گا۔